بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو جو میجر سٹوریز ہیں۔ ایک یہ کہ کاوے موساوی نے یا کاوے موسوی نے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کو ایک دھمکی دی ہے کہ معافی مانگو 7 دن کے اندر ورنہ میں کیا کروں گا۔ یہ بہت ہی سیریس ایک بات ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔ اور دوسری بات کہ یہ سوئس اکاؤنٹس کا خوف پھر سے منڈلانے لگا ہے آصف زرداری صاحب کے ذہن میں اور پیپلز پارٹی کے ذہن میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیس کیا تھا اور یہ کیس کی تاریخ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ تھا کیا کیس، اور اب دوبارہ کھولنے کے کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، ان دونوں سٹوری سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان صاحب نے ابھی، عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کالز لی ہیں۔ اچھا، ان پہ براہ راست لکھا ہوتا ہے، لیکن چند روز پہلے قومی اسمبلی میں ایک کویسچن کے دوران بھی بتایا گیا کہ وہ بیسیکلی براہ راست نہیں ہوتی بلکہ وہ ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں۔ ریکارڈڈ کالز وہ کر کے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ڈیلے ٹیکٹکس سے یا جس طریقے سے بھی وہ کال براہ راست نہیں ہوتی، اسے پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایک کال بھی نہیں ہوتی کہ جس سے جناب کوئی ٹف ٹائم ملے، اسے پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بالکل سیم وہی، اس پیٹرن کو بالکل نہیں بدلا، وہی پیٹرن جو کنٹینر والا پیٹرن کہ جناب وہی کرپشن اور وہی کہ جناب جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ وہ خود کہہ رہے تھے جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے تو ملک میں یہ تباہی آ جاتی ہے۔ جن کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں، بھائی مجھے تو، میں سمپل سا بندہ ہوں، میں اس طرح سے جو ہے نا اتنے بڑے بڑے ارسطو بننا مجھے نہیں آتا۔ میں اتنی سی بات آرام سے سمجھانے کا اور مطلب اپنے ویورز کو بھی، اور میں خود بھی بڑا سمپل سا آدمی ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں نا، ان کے دور میں پیاز کوئی 15-20 روپے 25 روپے کلو ملتا تھا، آج کہاں ہے؟ جن کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں آلو کوئی 15 روپے 20 روپے کلو، جن کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں چینی 50 روپے کلو، جن کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں آٹا کو 45 روپے کلو، آج کہاں ہے؟ 90 روپے ہے۔ آج کہاں ہے؟ چینی 100 کراس کر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ان پہ بات کریں جو عوام کی، ان کے دور میں جن کو آپ کرپٹ بول رہے ہیں ان کے دور میں دوائیں مفت ملتی تھیں، ڈینگی کی دوائیں مفت جناب، اس کے علاوہ ڈائلسس کے پیشنٹس کو دوائیں مفت، پتہ نہیں کیا کیا مفت ملتا تھا۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ اربوں روپے، اربوں ڈالر کی امداد آنے کے باوجود ایک ٹیبلٹ تک بھی کرونا کے پیشنٹس کو نہیں مل رہی۔ تو جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں بجلی کا بل 2000 آتا تھا، آج بجلی کا وہی بل وہی سیم یونٹس کے ساتھ 12000 آتا ہے۔ جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں ذرا گیس کا بل دیکھ لیں۔ جن کو کرپٹ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں ایک دوائی جو کہ 50 روپے کی آتی تھی آج وہی 250 روپے کی آ رہی ہے۔ تو یہ اس پہ بات کریں بھائی۔ آپ کو سوئٹزرلینڈ کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ کوئی پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یورپ کے کسی ترقی یافتہ ممالک کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ اس کے وزیر اعظم ہیں۔ اور ہر بات کے جواب میں آپ نے کہا ہے کہ جناب معاشرہ جب تک ساتھ نہیں دے گا، عدلیہ جب تک ساتھ نہیں دے گی، تو پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ مجھے اس چیز پہ حیرت ہے کہ آپ، اور ہر دوسرے سوال کے جواب میں کہا کہ جی مافیا ہمیں کھا گیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں بس مافیا تباہ برباد کر گیا۔ بھائی آپ اگر اتنے معصوم میں کہتا ہوں ان کے یقین کر لیجئے کہ اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ 50 سال بھی ان کو مل جائے نا، انہوں نے یہی مافیا پہ ڈال کے پتلی گلی میں معصوم بن کے نکل جانا ہے۔ بھائی مافیا کا علاج کون کرتا ہوتا ہے؟ میں کرتا ہوتا ہوں، ایک صحافی کرتا ہے، عوام کرتے ہیں، غریب لوگ کرتے ہیں، ریڈی والا کرتا ہے، یہی حکومت تو کرتی ہے۔ وہ مافیا اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا 3 سال سے تو آپ گھر چلے جائیے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جناب آپ مافیا پہ ڈال کے معصوم بن کے نکل جانا چاہتے ہیں، شہید بننا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ اس طریقے سے تو بات نہیں کریں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اتنا معاف کیجیے گا ٹیکنیکلی غلط بیانی کرنا معذرت کے ساتھ، اتنا مبینہ طور پہ اتنا ٹیکنیکلی کہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جو غریب لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے وہ یہی لوگ باہر لے جاتے ہیں۔
پھر وہ لوگ ہمیں پیسہ نہیں لوٹاتے. وہ جو ملک ہوتے ہیں چونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں یورپ کے باقی ملک، تو وہ ان کو چونکہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے غریبوں کے پیسوں سے، تو وہ ہمیں نہیں لوٹاتے. وزیر اعظم صاحب، یہ ملک ریاض صاحب کا پیسہ برطانیہ نے آپ کو لوٹایا پکڑ کے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پکڑ کے ملک ریاض کی جیب میں ڈال دیا. آپ حالت یہ ہے کہ ایک غلط بیانی کی بھی کوئی تک بنتی ہے نا، کوئی حد ہوتی ہے. آپ اتنا ٹیکنیکلی، اور میں تو وزیر اعظم صاحب سے زیادہ ان پر حیران ہوں. میں ان کے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ جو اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہی سچ ہے، جو اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جناب کہ یہی آخری امید ہے، جو اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی جناب سچ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ کل کی بات ہے. ملک ریاض صاحب کا پیسہ کتنے لاکھوں ہزاروں پاؤنڈ، جو مجھے اس کا فگر یاد نہیں ہے، وہ برطانیہ نے لوٹایا آپ کو. آپ نے لوٹا دیا جناب ملک ریاض کو. بجائے قومی خزانے میں وہ پیسہ جاتا، آپ نے ان کو لوٹا دیا. وہی جو سپریم کورٹ میں وہ جو کتنے ارب ڈالر کا ان کی وہ ڈیل تھی، وہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا ان کو پابند کیا تھا، اسی میں آپ نے جمع کروا دیا. تو یہ تو حالات ہیں، یہ تو حالت ہے. آپ نے پوچھا، آپ نے قوم کو بتایا کہ یہ جو ماسک سمگل کیے جا رہے تھے 2 کروڑ 2.5 کروڑ، ان کا کیا بنا؟ آپ نے قوم سے پوچھا کہ یہ جو انڈیا سے دوائیاں منگوانے کا جو سکینڈل تھا، اور آپ نے وہ والی بھی منگوا لی جو نہیں منگوانی تھی، ان کا کیا بنا؟ آپ نے دوائیوں کے سکینڈل کا بتایا، آپ نے چینی کے سکینڈل کا بتایا، آپ نے آٹے کے سکینڈل کا بتایا. آپ ہی کی گورنمنٹ میں 20 سکینڈلز آئے، کسی ایک کو بھی انجام تک نہیں پہنچایا. آپ کی گورنمنٹ نے کہا، ایف آئی اے نے انکوائری کی کہ خسرو بختیار بھی اسی طرح سے ملوث ہیں، وہ آپ کے وزیر ہیں. آپ کی گورنمنٹ میں معلم جبہ والے کہاں ہیں؟ آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ ہی کی گورنمنٹ میں اب میں کیا کس چیز کے بارے میں کہوں؟ تو انہوں نے جناب وہ اس طریقے سے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے تو آگے نکل گئے. آ جائیں جناب موسوی پر. کاوے موسوی نے کیا کہا ہے؟ معاف کیجیے گا. کاوے موسوی نے شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں جو کمیشن بنا، براڈ شیٹ کمیشن، اس کی رپورٹ آ گئی 100 صفحے کی. خیر اس کو میں ڈسکس کروں گا کبھی. میں نے سمجھا کوئی اتنی اس طرح کی وہ نہیں ہے رپورٹ جتنا کوئی شوشہ چھوڑا گیا یا جس طریقے سے. تو خیر اس کو ڈسکس کریں گے، اطمینان سے ڈسکس کریں گے. اس میں انہوں نے کاوے موسوی کے، یعنی براڈ شیٹ کا جو ہیڈ ہے، اس کاوے موسوی کے بارے میں کہا کہ جناب وہ تو ایک کنوکٹ شخص ہیں، کنوکٹڈ ہیں، اور ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا انٹرویو کیا جائے یا وغیرہ اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگوں کے خلاف انہوں نے باتیں کی اور اس طرح سے ان سے بات کی. اب کاوے موسوی جناب مچھر گیا اس پر. انہوں نے کہا کہ میں کنوکٹڈ نہیں ہوں، بلکہ جو ایک سول کنوکشن ہوتی ہے، ایک طرح سے سول، تو یا سول توہین ہوتی ہے، وہ کرمنل کے زمرے میں نہیں آتی. خیر یہ ان کی بات ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد لمبی چوڑی انہوں نے کہا کہ شیخ عظمت سعید کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ سیول اور کرمنل میں کیا فرق ہے. جناب یہ عدلیہ کی تاریخ پہ ایک سیاہ دھبا ہے. مجھے علی زیدی نے فون کیا تھا کہ آپ کا بھی انٹرویو کیا جائے گا، آپ کا بھی اپنا موقف لیا جائے گا، لیکن میرا موقف کسی نے نہیں لیا، گواہوں کو کا موقف کسی نے نہیں لیا. میں اس میں موسٹ امپارٹنٹ پرسن تھا، مجھ سے کسی نے وہ نہیں. خیر میں دوسری وجہ سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ شیخ عظمت سعید مجھ سے معافی مانگیں 7 روز کے اندر، اور اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو میں پھر ان کو سو کروں گا لندن کی عدالت میں ان پر مقدمہ کروں گا. لیکن وہ خیر ان پہ کرے مقدمہ. ایک بات جو انہوں نے اہم کی، اور وہ یہ اہم ترین بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں باقی بھی پاکستان کے اساس سے منجمد کراؤں گا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار دیکھیں، اگر یہ کاوے موسوی کامیاب ہو جاتا ہے دوبارہ، پہلے بھی تو یہی ہوا نا، پہلے کتنا کو 7 سے 10 ارب روپے پاکستانی قوم کو ٹیکہ لگا. ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد جناب وہ پکڑنے گئے نواز شریف کی کرپشن. پتہ چلا کہ بعد میں ان کو کوئی 45 لاکھ ڈالر کے پتہ نہیں کتنے 45,000 ڈالر ان کو جرمانے کے طور پہ کرنے پڑ گئے. ٹھیک ہے نا، وہ فگر مجھے سے یاد نہیں. لیکن
اب بات یہ ہے کہ اگر پہلے بھی قوم کو ٹیکہ لگا ٹیکس پیئرز کے پیسے، اب مشرف صاحب نے یہی ایک میں کہوں گا مبینہ طور پہ تماشا بنایا تھا کہ جناب آپ فلاں کی کرپشن پکڑیں، فلاں کی پکڑیں، اور بعد میں اسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کینسل کر دیا، اور وہ کمپنی بعد میں پھر وہ کورٹ چلی گئی اور وہ جیت گئی۔ پاکستانی قوم کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کے 10 ارب روپے کا ٹیکہ لگ گیا، اور وہ بعد میں ابھی کہتے ہیں ہمارا ابھی بھی رہتا ہے۔ اب کاوے موسوی کہہ رہا ہے کہ میں بقایا والے جو اثاثے ہیں پاکستان کے وہ بھی منجمد کرواؤں گا۔ اگر شیخ عظمت سعید کے اس کمیشن کی بدولت پاکستان کے غریبوں کو مزید بھی اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اور وہ جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے وہ اسی طرح سے تباہ برباد ہو جاتا ہے اور ہر جانے میں جرمانے میں چلا جاتا ہے، اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس کمیشن بنانے کا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ڈرامہ بازی کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر ایسا خدا نہ خواستہ ہوتا ہے کہ کاوے موسوی پھر جیت جاتا ہے لندن کی عدالت میں، اور پھر وہی آپ ان کو نہیں دیتے، اور پھر وہی سود در سود لگ کے پھر وہی کہیں پاکستان کی ایمبیسی کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے منجمد کروا لیتے ہیں اور پھر نکلوا لیتے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر معذرت کے ساتھ بنی گالہ کا محل بیچ کر یہ پیسے ادا کرنے چاہیے، شیخ عظمت سعید کی ساری پینشن ضبط کر کے یہ پیسے ادا کرنے چاہیے، وزیر اعظم صاحب اور اس کی کابینہ کی سارے کے سارے اکاؤنٹس ضبط کر کے یہ پیسے ادا کرنے چاہیے۔ ہر دفعہ پیسے میں ایک ٹیکس پیئر جو غریب آدمی ہے، وہ ایک ٹیکس پیئر جو عوام ہیں جن کے پاس آٹا نہیں ہے، وہ پنکھے بیچ کے اور سائیکل بیچ کے آٹا خرید رہے ہیں، ہر دفعہ ان کو ٹیکہ لگے گا کہ مطلب اگر وہ کاوے موسوی وہاں پہ جیت جاتا ہے تو کیا یہ ڈرامہ کرنا تھا؟ اگر اس طرح کا کمیشن بنانا اور اس طریقے سے اس میں فلاز آنے، اور اس طریقے سے اگر بالفرض میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لندن کی عدالت میں پھر ہم ہار جاتے ہیں اور پھر ہمیں اربوں روپے کا ٹیکہ لگتا ہے، تو پھر یہ ٹیکہ عوام سے نہیں، پھر جنہوں نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے، اس طرح کا کمیشن بنایا ہے، اس طرح کا کمیشن لکھا ہے، اس طرح کا کمیشن کی جو رپورٹ لکھی ہے، جو جس طریقے سے جو ادھورا کام کیا ہے، پھر انہی سے یہ سارا پیسہ وصول کرنا چاہیے۔ ہر دفعہ پاکستان کے عوام کو یہ ٹیکہ نہیں لگنا چاہیے۔ اچھا، اب آ جائیں جناب سوئس اکاؤنٹس پہ، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے 2 دن پہلے یہ بیان دے کر بڑی ایک کھلبلی سی مچا دی کہ سوئس اکاؤنٹس دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، سوئس کیس دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ کیس کیا تھا؟ بیسیکلی یہ 1997 میں یہ کیس بنا سوئٹزرلینڈ میں اپنا آصف علی زرداری صاحب کے خلاف اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف، ٹھیک؟ اور یہ الزام تھا کہ جناب جو ان کی پہلے گورنمنٹ تھی نا، جو فرسٹ ٹرم تھی بے نظیر بھٹو کی، ٹھیک، اس میں انہوں نے غالباً جو ہے نا وہ کیا تھا اپنا فرسٹ ٹرم یا سیکنڈ ٹرم میں کہ کوٹیکنا اور ایس جی ایس اور کوٹیکنا 2 سوئٹزرلینڈ کی کمپنیاں تھیں، ان کو ٹھیکہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ٹھیکہ یعنی کہ اس سے ایک کک بیکس لی تھیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس ٹھیکے کے بدلے میں کک بیکس یا رشوت لی تھی، ٹھیک، اور تقریباً کوئی 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر انہوں نے سوئٹزرلینڈ منتقل کیا تھا، ٹھیک۔ اچھا، یہ الزام تھا ان پر۔ سوئٹزرلینڈ میں پھر مقدمہ چلا، اور مقدمے میں ان کو کوئی 2003 کے آس پاس غالباً سزا ہوئی، بے نظیر بھٹو شہید کو بھی اور آصف علی زرداری کو بھی 6 ماہ کی سزا ہوئی، اور کوئی اس کے ساتھ $50,000 کا جرمانہ بھی ہوا، اور $20 لاکھ پاکستان کو کہا گیا کہ ادا کرو، اور بعد میں پھر اپیل ہوئی، اس اپیل میں کچھ ریلیف بھی ملا، خاص طور پہ جرمانے کی فارم میں کافی ریلیف ملا، یا اس حوالے سے اپیل میں وہ کیس ختم بھی ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا، 2007 میں، لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کی گورنمنٹ، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، پرسو نہیں کیا، بے نظیر صاحبہ تو شہید ہو گئیں، آصف علی زرداری صاحب جناب وہ پریزیڈنٹ بن گئے، چونکہ ان کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی ان کو۔ اچھا، اسی طریقے سے جب 2009 میں دوبارہ ری انسٹیٹ ہو کے ایک طرح سے افتخار چودھری صاحب آئے، تو
تو افتخار چودھری صاحب نے یہ کیس دوبارہ کھول لیا اور کہا کہ خط لکھیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا تھا کہ آپ خط لکھیں سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو. ٹھیک. اچھا اب اسی طریقے سے انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو وہ خط نہ لکھتے لکھتے یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہو گئے. ٹھیک. اور جب اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب آئے اور انہوں نے خط لکھا تو اس وقت وہاں پر وہ کیس ٹائم بارڈ ہو چکا تھا. ان کی عدالتوں کے مطابق اور ان کے قانون کے مطابق، سوئس قوانین کے مطابق، اگر 15 سال سے زیادہ کوئی اس طرح کا کیس ہو تو وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے، اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مدت پوری ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ نہیں کھول سکتا. وہ تو وہاں تک ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جب جہاں آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ سے ہٹے، پریزیڈنٹ شپ سے، تو کیس تو پھر کھل گیا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کو تو امیونٹی حاصل تھی نا جب وہ پریزیڈنٹ تھے. جب جو کیس کھل گیا پھر اس کے بعد ان کو وہ ایک ریلیف ملا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ریلیف کیسے ملتا ہوتا ہے. ریلیف ملا اور اس ریلیف میں یہ کہا گیا کہ وہ جو اس کا اوریجنل ریکارڈ ہے وہ کہیں گم گیا. ٹھیک. اور پھر وہی اب جب شیخ عظمت سعید والا کمیشن بنا تو انہوں نے اوریجنل ریکارڈ ڈھونڈ نکالا کہ جناب کو پتہ نہیں نیب کے تہخانے میں پڑا تھا یا جہاں بھی پڑا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اوریجنل ریکارڈ جو ہے نا انہوں نے آصف علی زرداری کے سوئس اکاؤنٹس کا جو اوریجنل ریکارڈ ہے وہ ڈھونڈ نکالا. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیس اگر اوریجنل ریکارڈ وہ نکل آیا ہے تو کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلے تو وہ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، پھر بعد میں بھی جس طریقے سے وہ سارا سلسلہ چلا تو بعد میں بھی ان کے خلاف وہ کیسز بند ہو گئے، یا اوریجنل ریکارڈ گم ہو گیا، یا وہ ریکارڈ نہیں ملا، یا وہ فائل نہیں ملی. وہی فائلیں دوبارہ مل گئی ہیں. اب دیکھیں کہ وہ فائلیں فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے وزیر نے کہ اب وہ دوبارہ کھلتا ہے، دوبارہ اس پر کا کیس چلتا ہے، یا دوبارہ ایک پولیٹیکل بارگیننگ ہوتی ہے. یہ بھی ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ بھی تو کیسے یوز ہو رہے ہیں نا کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ تعاون جاری رکھا تو پھر تو پولیٹیکل بارگیننگ ہے، پھر تو وہ کیس اسی طریقے سے دبا رہے گا، کہیں کسی اور کونے میں گم ہو جائے گا. اور اگر آپ نے کوئی آنکھیں دکھائیں، آپ نے کوئی ادھر ادھر کوئی ان کے ساتھ مسئلہ کیا تو پھر تو آج ایک جملہ کہا وزیر اعظم صاحب نے، مجھے سب سے بڑا سچ لگا، سچ انورٹڈ کاماز والا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عدلیہ بھی آزاد ہے اور ساتھ یہ کہا کہ نیب بھی آزاد ہے. یہ جملہ مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ جو بھی کوئی تقریر کرتا ہے حکومت کے خلاف نیب اسی کو نوٹس دے دیتا ہے. وہی والی ویڈیو ایسی کام کی ہتھے لگی ہے کہ جس کا پارٹ 1 تو جاری ہوا، پارٹ 2 کے اس پر ایسے بلیک میل ہو رہے ہیں چیئرمین نیب صاحب کہ وہ کہیں پارٹ 2 نہ آ جائے ورنہ میں نے غرق ہو جانا ہے. اسی پارٹ 2 کی بنیاد پہ جس کا مرضی آئے کیس کھلوا لیا جاتا ہے، جس کا مرضی آئے نیا کیس بنا لیا جاتا ہے کسی بھی سیاستدان پر. تو وہ مجھے بڑا عجیب و غریب لگا. میں نے کہا آج کی تقریب میں انورٹڈ کاماز والا سچ ہے کہ نیب بھی آزاد ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی جملہ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ تاریخی کو بھی بے شک انورٹڈ کاماز میں بند کر لیں کہ نیب آزاد ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.